تو یہ جو آخری رکوع ہے سورہ زاریات کی، اس رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کو بیان کیا ہے، اور قدرتوں کو بیان کرنے کے بعد یعنی انسانی تخلیق اور جنات کی تخلیق کا مقصد بھی بتایا ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے بنایا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، اور آسمان کو ہم نے بنایا ہے، آسمان بنینا ہم نے اس کو بنایا ہے، بِأَيْدٍ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ مفسرین نے یہاں پر ہاتھوں سے مراد قدرت لی ہے، طاقت لی ہے، اپنی طاقت سے بنایا ہے۔ اور اگر ہاتھ کے ساتھ بھی، ہاتھ کا بھی ہم کہہ دیں تو یہ والا ہاتھ جو ہمارے پاس ہے اس طرح کا ہاتھ مراد نہیں ہے۔ یہاں پر ہم کہیں گے کہ کما یلیق بشانہ و بجلالہ، اس کے شان اور جلال کے ساتھ جو مناسب ہے اس طرح کا ہاتھ مراد ہے، اس لیے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں کی طرح نہیں، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی طرح نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان، ہم نے اس آسمان کو بنایا اپنے ہاتھوں سے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے اس کو بہت زیادہ وسعت دی ہے، کھلا بنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا والا آسمان ہے، اس آسمان کو دوسرے آسمان پر ڈالو تو گیند کی طرح ہوگا، دوسرے کو تیسرے پر، 7 آسمان اللہ نے بنایا ہے۔ یعنی ایک دوسری جگہ میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے 7 آسمانوں کو بنایا ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک 500 سال کے چلنے کا مسافت ہے۔ کتنا؟ 504 سال چلنے کا مسافت ہے، ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک۔ اور اس آسمان کے بارے میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اس آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں کے ساتھ مزین کیا ہے، اور پھر یہ ستارے جو ہے نا ایک دوسری مقصد کے لیے بھی ہے کہ رجومًا للشیاطین، شیاطین کو بھگانے کے لیے، کہ آسمان کے دروازوں میں جو فرشتے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو وہ سننے کے لیے شیاطین اوپر جاتے ہیں، سننے کے لیے شیاطین اوپر جاتے ہیں، تو وہ فرشتے ان ستاروں کے ساتھ ان کو مارتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین فرشناها، ہم نے اس زمین کو بچھایا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور خوب بچھانے والے، خوبصورت قسم کا بچھایا۔ ایک جگہ فرما رہے کہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف تم نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو خوبصورت انداز میں بچھایا اللہ نے، پانی کے نکاسی کا سسٹم، اور پہاڑیوں کا اوپر نیچے چارگاہیں بنائی ہیں، وادیاں بنائی ہے، میدان بنایا ہے، ریگستان بنایا ہے، اور مختلف کنٹریوں میں مختلف قسم کے جزیرے پائے جاتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ نے بنایا ہے۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور بہت ہی خوبصورت بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور بھی ہر چیز ہے، خلقنا، ہم نے بنایا، زوجین، جوڑے جوڑے۔ ان بچیوں کو کہو تھوڑا شور کم کرو اس طرف۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو خلقنا، ہم نے بنایا، زوجین، دو جوڑے بنایا، ہر چیز کے 2 جوڑے، یعنی مرد اور عورت، جن اور جنی، اسی طرح مرغا مرغی، بکرا بکری، گائے بیل، بھینسا بھینس، دمبا دمبی، اور بھی ساری چیزوں کا اندر، یہاں تک کہ یہ درختوں میں بھی نر اور مادہ ہوتا ہے، یہ درختوں میں بھی نر اور مادے ہوتے ہیں،
اور وہ کچھ کھجوروں کے جو باغات ہوتے ہیں اس میں وہ جو ایک ان کا بورا ہوتا ہے اس میں وہ ایک دوسروں کے ساتھ ملاتے ہیں بورے کو، تو پھل زیادہ آتے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو یہ ہے ہر چیز کا اندر جوڑا ہے، پرندوں کا اندر بھی جوڑے ہیں، درندوں کا اندر بھی جوڑے ہیں، انسانوں کا اندر بھی جوڑے ہیں، نباتات کا اندر بھی جوڑے ہیں، اور کیڑے مکڑوں کا اندر بھی، یہاں تک سانپ بچھوں کا اندر بھی جوڑا ہے. یا اللہ تیری قدرت. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو خلقنا، ہم نے بنایا زوجین، جوڑے جوڑے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، دھیان دو، ان چیزوں میں غور و فکر کریں. آسمانوں کی بناوٹ میں اور اس کی خوبصورتی اور مضبوطی میں غور و فکر کریں، سورہ چاند ستاروں کے اوپر غور و فکر کریں، زمین اور زمین کے اندر جتنے جوڑے اللہ نے بنائے ان کے اوپر غور و فکر کریں. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اور کیا ہی خوبصورت جملہ کہہ دیا اللہ نے. اور جب یہ سارا سسٹم اللہ نے بنا چکا ہے، اور جب تم غور و فکر کرو گے تو جب تمہیں تمہارا رب کا وجود نظر آئے گا تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بھاگتے رہو، بھاگو اللہ کی طرف. اور اللہ آپ کے نبی فرما رہے انی لکم منہ نذیر مبین، اور بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح ڈرانے والا ہوں، واضح ڈرانے والا ہوں. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، بڑی غور سے سننا تم لوگ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دوسرا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا اور یکتا ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. عبادت کس چیز کا نام ہے؟ زبان کے اقوال کا نام ہے کہ زبان کے ذریعے سے یا تو کسی کی بڑائی بیان کیا جائے، یا تو کسی کی تسبیح بیان کیا جائے، یا کسی سے مدد مانگا جائے، تو یہ کام صرف اللہ کا ہی ہوگا. اور ارکان کا یہ ہے کہ یہ اپنے ارکان کو کسی کے لیے نہ جھکایا جائے، صرف اس ایک باری تعالیٰ کے لیے جھکایا جائے. اور مالی عبادات بھی اور صرف اس اکیلے کے لیے کیا جائے. التحیات للہ، زبان کی ساری نبی علیہ السلام جب معراج پہ گئے فرمایا اللہ کے لیے التحیات للہ، زبان کی ساری عبادتیں تیرے لیے، التحیات والصلوات، اور ارکان کی ساری عبادتیں تیرے لیے، والطیبات، اور پاکیزہ مال کی ساری عبادتیں تیرے لیے. مال بھی جب خرچ کیا جائے تو صرف اور صرف اس کے نام پر، ولیوں کے نام پر، انبیاء کے نام پر، دیگر چیزوں کے نام پر، قبروں کے نام پر مال نہیں خرچ کیا جائے گا. اور یہ مال صرف اور صرف اللہ کے نام پر خرچ کیا جائے گا. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ہرگز نہ بناؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، دوبارہ وہی آیت بتایا اللہ نے. اوپر بتا دیتا تو کافی تھا، لیکن تاکید کے لیے، تحقیق در تحقیق کے لیے ہے کہ بات واضح طور پر تمہارے دماغ میں بیٹھ جائے. اوپر اللہ نے بتایا تھا کہ نبی کے بارے میں کہ نبی اپنے زبانی کہہ رہا کہ میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ ڈرانے والا، واضح ڈرانے والا ہوں. دوبارہ وہی آیت آئی انی لکم منہ نذیر مبین، کہ بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ کی طرف سے ایک کھلا ڈرانے والا، ڈر سنانے والا ہوں. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ، اسی طرح مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم، نہیں آیا یعنی ان سے پہلے کے لوگوں کے اوپر بھی، من رسول، کوئی بھی رسول، ان سے پہلے لوگوں کے اوپر کوئی بھی رسول ایسا نہیں آیا کہ اس کے آنے پر سب نے جو ہے نا اس کے لیے ویلکم کہہ دیا ہو، یعنی سب کے اس کے آنے پر استقبال کیا ہو، اس کے گلوں میں کوئی ہار اور پھول چڑھائے ہو کہ ہمارے لیے ایک نبی آ گیا. وہ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ کذالک، اسی طرح ما أتى الذین من قبلہم من رسول،
یعنی آپ سے ان سے پہلے یعنی جتنے اقوام اور لوگ گزر چکے ہیں ان کے اوپر کوئی رسول ایسا نہیں آیا کہ ان کے اوپر لوگوں نے پھول چڑھائے ہوں، الا مگر جب بھی آیا ان سے پہلے کے لوگوں کے اوپر جب بھی کوئی رسول آیا تو قالو انہوں نے پھول نہیں چڑھائے، استقبال نہیں کیے، ویلکم نہیں کہا، بلکہ کہا انہوں نے ساحر او مجنون، یہ تو کوئی جادوگر لگتا ہے یا تو کوئی دیوانہ اور پاگل لگتا ہے، ہاں اتواصوا به اتواصوا به، کیا وہ آپس میں ایک دوسروں کے لیے یہی وصیت کر کے مرے ہیں، یہی کہہ کے مرے ہیں، اتواصوا به، ہاں ہاں اسی طرح مردال ہو کر گئے ہیں، اسی طرح رسولوں کے بارے میں بکواس کر کے پھر یعنی کوئی سمندروں میں ڈوب گئے تو کوئی جو ہے نا زمینوں میں دس گئے تو کوئی کسی کے لیے چیخ آئی تو کسی کے لیے ہوائیں آئی تو کسی کی بستیوں کو الٹ دیا گیا، اتواصوا به، کیا یہی وصیت ایک دوسروں کو کرتے ہوئے مر گئے کیا؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ کیا تھے؟ سرکش قوم تھے، شرارتی قومیں تھی، انبیاء علیہ السلام سے بغاوت رکھتے تھے۔ آج بھی دنیا اکثر دنیا انبیاء کے جو وارث ہیں ان کے ساتھ بغاوت میں لگی پڑی ہے اور اپنی کامیابیاں بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اپنی کامیابی بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ان کی باتوں میں نکتے نکالتے ہیں، کیڑا نکالتے ہیں ان کے باتوں میں کہ اس نے یوں کہہ دیا مولوی نے تو اس نے یوں کہہ دیا، کوئی طارق جمیل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو کوئی مولانا فضل الرحمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو ابھی کل پرسوں سے جو ہے نا پورا سوشل میڈیا کو گرم کیا ہوا ہے طارق مسعود کے پیچھے، کہتے ہیں کہ اس نے گستاخی کی ہے، قرآن کے بارے میں بھی گستاخی کی ہے، نبی کے بارے میں بھی گستاخی کی ہے۔ وہ 3 مرتبہ معافی مانگ چکا ابھی تک، کہ وہ کہنے لگا کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے، تم نے غلط سمجھا ہے، اور پھر بھی وہ مافیا بھی کہتے چلو میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، لیکن پھر بھی آپ اگر کہتے کہ میں نے کی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، پھر بھی دنیا اس کے پیچھے پڑی ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو یہ کون سے جو ہے نا علماء کو ہار پہناتے تھے یہ لوگ، عوام پبلک جو ہے نا، تو انبیاء کو انہوں نے پہناتے رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا جی؟ بلکہ بل ہم قوم طاغون، کہ بلکہ وہ ایک سرکش قوم تھی، تو ان کے نقش قدم پر آپ بھی چل رہے ہیں دنیا۔ وہ انبیاء کے لیے بکواس کرتے تھے تو یہ علماء کے لیے بکواس کرتے ہیں۔ تو مان لیتے ہیں اگر مولانا فضل الرحمان بھی جو ہے نعوذ باللہ ایسا غلط آدمی ہے، طارق جمیل بھی غلط آدمی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ طارق مسعود بھی، تو تمہارے لیے اچھا کون ہے؟ تو پھر وہی ہے جو دین کو بیچنے والے ہیں، ابھی میں ان کا نام نہیں لوں گا، کہ جو کہ سرکاری درباری مولوی ہے وہ ہے، بکواس کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے کہ کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول، کہ کوئی بھی ان سے پہلے کے لوگوں پر کوئی رسول نہیں آیا، الا مگر جب بھی آیا قالوا، انہوں نے کہا ساحر او مجنون، یہ جادوگر ہے اور پاگل ہے، اتواصوا بھی، آپس میں یہی وصیت کرتے ہوئے مر گئے ہیں۔ بلکہ ہم قوم طاغون، بلکہ وہ کیا تھے؟ سرکش قوم تھی۔ فتول عنہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر بہت زیادہ آپ کو ستا رہے ہیں تو ان سے منہ موڑ لینا، فتول عنہم، ان سے منہ پھیر دینا، فما انت بملوم، آپ کو کوئی ملامت نہیں ہے، آپ کو کوئی الزام نہیں ہے، ہاں آپ کا کام صرف حق کی بات پہنچانا ہے اور ہدایت دینا نہیں ہے، اور آپ کو کوئی ملامت نہیں ہے، آپ کو کوئی قصور نہیں ہے، آپ بے قصور ہیں، آپ ان سے سائڈ ہو جانا، پھر دیکھنا ہم کیسے ان کو نمٹاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں ان کو نمٹایا، 1000 آئے تھے 300 تیرے کے مقابلے میں، تو کنویں کو بھر دیا، ایک ویران کنویں کو ان کی لاشوں سے بھر دیا گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا فتول عنہم، آپ اپنا پیغام کو پہنچانے کے بعد ٹینشن نہیں لینا، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، سورہ کاف کی آیت ہے کہ کیا تو اپنا آپ کو ہلاک کر رہا ہے ان کے پیچھے، دم گھٹ رہے کہ یہ کیوں اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں،
ہاں آپ ان کے پیچھے اپنا آپ کو ہلاک کریں گے، اپنا آپ کو تباہ کریں گے، اندر سے دم گھٹیں گے کہ کیوں نہیں ایمان لے آتے ہیں اس قرآن کے اوپر. ہاں تو ہم نے ان کو رگڑ دینا ہے. جن کو ہم نے رگڑ دینا ہے وہ کبھی اپنی بکواسات سے باز نہیں آئے گا، وہ ہدایت کی طرف متلاشی نہیں ہوگا، کبھی وہ ہدایت کی طرف نہیں آئے گا. تو فرمایا فتول عنہم، ان سے منہ موڑ لینا، سائڈ ہو جانا. فما انت بملوم، اور تجھے کوئی الزام اور ملامت نہیں ہے. وذکر، اور تو نصیحت کر. فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے. یہ سرکشوں کو، شرارتیوں کو، اور جو ہیں یہ بکواسیوں کو اور ہدایت کے دشمنوں کو ہدایت جو ہے نا فائدہ نہیں دیتی. جو اندر سے مومن ہے، سلیم الفطرت ہے، اس کو یہ نصیحت فائدہ دیتی ہے. آپ وذکر صرف نصیحت کیجئے. فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کہ نصیحت جو ہے نا مومنین کو فائدہ دیتی ہے. اور آگے یاد رکھنا، اے دنیا کے اندر جتنے بھی رہنے والے انسان اور جنات، اگر میرے اس محفل میں جنات بھی سن رہے ہیں ان بچیوں کے ساتھ، تو آپ بھی سن لینا. اور ساری دنیا میں جو میرے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں وہ بھی سن لینا کہ تمہارے رب نے اوپر اپنا تعارف کروا چکا ہے کہ اللہ نے یہ کائنات کی ساری چیزیں بنایا، ہر ایک چیز کو جوڑا بنایا. اور انسان کے بارے میں ابھی ایک اعلان کر رہا ہے. سورہ زاریات کی یہ جو 56 نمبر آیت ہے، سورہ زاریات کی 56 نمبر آیت پوری انسانیت کے لیے ایک اعلان کر رہا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنات کو پیدا نہیں کیا ہے کسی دوسری مقصد کے لیے، الا مگر لِيَعْبُدُونَ، اپنی عبادت کی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے انسانیت اور جنات کی مقصد کو بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو کسی دوسرے مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا، الا لیعبدون، مگر اپنی عبادت کی مقصد کے لیے، بندگی کی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. آپ کو سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اب رہی بات پھر روٹی پانی کدھر سے لائے گا؟ اگر عبادت میں لگے رہے روٹی پانی کدھر سے آئے گا؟ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، یعنی انسانوں اور جنات کو پیدا کرنے کے بعد ان سے میں کوئی رزق نہیں طلب کرتا، رزق نہیں چاہتا کہ مجھے روٹی پانی لے کر آئیں گے، یا ان کی عبادت سے کوئی مجھے روٹی پانی نہیں ملے گا، اور نہ مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اس سے بے نیاز ہوں. سمجھ میں آیا جی؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ما اريد منهم من رزق، کہ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا. وما اريد، میں نہیں چاہتا کہ ان يطعمون، کہ مجھے وہ کھلائے پلائے، میں ان کو رزق دیتا ہوں. سمجھ میں آیا جی؟ اور میں ان سے اس عبادت کی وجہ سے کوئی رزق نہیں چاہتا، تو نہ میں مجھے یہ کھلا سکتے ہیں. یعنی ما اريد منهم، میں نہیں چاہتا ان سے، من رزق، کوئی روزی. وما اريد ان يطعمون، اور نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کوئی کھلائے پلائے، میں کھانے پینے سے پاک ہوں. سمجھ میں آیا جی؟ میں کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، اور کسی محفل سے پاک، اور سونے سے پاک، اونگنے سے پاک، اور کسی غلطی کرنے سے پاک. میں سبحان ذات ہوں، پاک ہوں ہر چیزوں سے. میرے ساتھ دنیا کی یہ کھانا بھی ایک عیب ہے، اور نکالنا بھی ایک عیب ہے، پینا بھی عیب ہے، سونا بھی عیب ہے، اونگنا بھی عیب ہے، بیوی رکھنا بھی عیب ہے، بچے پیدا کرنا بھی عیب ہے. میں سارے عیوب سے پاک ہوں. اور اپنے محفل کو میں 4-5 بٹھا کر ان کے ساتھ دل بہلانا بھی ایک عیب ہے. سمجھ میں آیا؟ میں ان سارے عیوب سے پاک ہوں، میرے قریب کوئی نہیں ہے، میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں. والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہیں. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہیں. اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، اور نہ اس کے کوئی اولاد ہیں، تو نہ وہ کسی کا اولاد ہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے.
اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر اور برابر نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ اسی کی عبادت کی جائے، بس اس سے کسی معاملے کا غرض، اس کو کسی سے کوئی چیز کا غرض نہیں ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ بڑی پوائنٹڈ آیات ہے، غور سے سنو. آپ لوگوں نے گرامر پڑھ چکی ہے. ان کس کے لیے آتا ہے؟ اونچا بولو. ان کس کے لیے آتا ہے؟ کوئی حروف مشبہ بالفعل تو ہے. یہ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ تحقیق کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ یعنی ان، یہ جو آیت ہے سنو، اس کے اندر کتنی تاکیدات ہے. ان جو ہے یہ جو ہے نا تاکید کے لیے آتا ہے. اور لفظ اللہ جو ہے علم ہے. یہ کیا ہے؟ علم ہے. علم کے اندر تاکید ہوتا ہے. ایک ذاتی نام ہوتا ہے، اس کے اندر بھی تاکید ہوتا ہے. دوسرا اس میں تاکید یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا الف لام ہے. اور جس ایک نکرہ ہوتا ہے، ایک معرف باللام ہوتا ہے نا، تو جو نکرہ ہے وہ الہ ہے. الہ نکرہ ہے. لا الہ، الہ یہ نکرہ ہے. یہ اللہ جو ہے نا یہ معرفہ ہے الف لام کے ساتھ. سمجھ میں آیا جی؟ تو جس میں الف لام داخل ہوتا ہے، جب نکرہ سے معرفہ بن جاتا ہے، اس کے اندر بھی تاکید ہوتی ہے. تو ان میں بھی تاکید. لفظ اللہ جو اپنی ذاتی معنی رکھتا ہے، علم ہے یہ، اس میں بھی تاکید. اور الف لام اس کے اندر جو داخل ہوا ہے، اس میں بھی تاکید ہوا. جو ضمائر ہوتے ہیں وہ بھی معرفوں میں سے ہے یا نہیں ہے؟ ضمائر کس میں سے ہے؟ ضمائر نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ اونچا بولو. ہاں، ضمائر جتنے بھی وہ معرفہ ہے، اس لیے کوئی ذات خاص، ذات معین کے اوپر دلالت کرتی ہے. سمجھ میں آیا جی؟ تو ہوا ضمیر کی بھی تاکید کے لیے ہے. اور پھر الرزاق یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. ایک رازق ہوتا ہے نا، رازق مبالغہ کا صیغہ نہیں ہے، رزق دینے والا. الرزاق یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے. اور مبالغے کے اندر تاکید ہوتی ہے کہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ رزق دینے والا. اس کا معنی یہ بن گیا. اور ذو خود بھی تاکید کے لیے آتا ہے. القوت قوت کا اندر تو ویسی بھی معرفت ہے، اس کے معنی کا اندر بھی یعنی اس کے معنی کا اندر بھی تاکید ہے. اور پھر اس جو القوت کا شروع میں جو الف لام لگے ہیں، اس کا اندر بھی تاکید ہے. اور پھر اس کے بعد المتین، اور الف لام المتین مضبوط کو کہتے ہیں. سمجھ میں آیا جی؟ تو اس کے معنی کا اندر بھی تاکید ہے. اور اس کے شروع میں جو الف لام لگے ہیں، اس کے اوپر بھی تاکید ہے. تو گویا کہ اس آیت کے اندر کتنی تاکیدات ہے. ان ایک بولو، اونچا بولو. ان ایک لفظ اللہ کے ذاتی نام جو علم ہے، اس کے اندر 2، الف لام 3، ہوا 4، الرزاق کا مبالغہ کا صیغہ 5، ذو کیا 6، القوت کے شروع میں الف لام 7، قوت کا اندر زور کا معنی 8، المتین کے الف لام 9، متین کے اپنے معنی کا اندر یعنی تاکید کتنی 10 تاکیدات کے ساتھ. اللہ نے رزق کے معاملے کو یہاں پر آسمان بنانے کے ساتھ اللہ نے اوپر کیا کہا؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کو ہم نے وسعت دے دی. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. اور زمین کو ہم نے جو ہے نا بچھایا اور خوبصورت بچھایا. آسان الفاظ کے ساتھ بولا. کیا بولا؟ آسان الفاظ، ہلکے پھلکے الفاظ کے ساتھ بولا. اتنی بڑی آسمان اور زمین کے لیے کوئی یہ نہیں کہا کہ ہم نے بہت بڑی طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، زور آوری کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ اس کو آسمان بنایا، زمین بنایا. ایسا اللہ نے نہیں بولا. آسان الفاظ میں بولا کہ ہم نے آسمان جیسے ایک بندہ کہتا ہے نا، یار وہ میں نے جو ہے نا ایک ٹافی اٹھا کے لے کر آیا، یار میں نے ایک کپ چائے پی لیا. اس طرح جیسے نارمل الفاظ میں. لیکن جب رزق کا معاملہ آیا تو اللہ نے یہاں بڑی پوائنٹڈ باتیں ہیں. اللہ نے بتایا کہ انسان اور جنات کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، پھر ان کی رزق کے انتظام کے لیے وہ صیغے استعمال کیا. کہنے لگا ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے ہیں اور نہ تم سے ہم کوئی کھانا طلب کرتے ہیں، بلکہ ہم تمہیں ہی رزق دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تمہیں ہی رزق دیتے ہیں. اور ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. بے شک تحقیق در تحقیق اللہ پاک بہت بڑے رزق دینے والے، اس رزق دینے پر پورا زور اور پورا قوت رکھتے ہیں. پورا زور اور پورا قوت رکھتے ہیں. اگلی بات سنو. دوسری جگہ پر ایک جگہ فرمایا
وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ کتنے دابہ یعنی پیٹ رکھنے والے، روح رکھنے والے جن کو غذا کی ضرورت ہے، وہ اپنے روٹی سر پہ اٹھا کے نہیں پھرتے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے دابہ اپنے رزق کو سر پہ اٹھا کے نہیں پھرتے ہیں۔ اللہ یرزقها، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور خاص کر تمہیں دیتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر تو نے منہ سے کہہ دیا کہ بھوکا ہوں تو سنتا ہے، اگر صبر کیا دل میں تو علیم جانتا ہے۔ اور دوسری ایک اور جگہ پر بھی ایک آیت ہے، سنو، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی کوئی زمین میں دابہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کی ذات کے اوپر نہیں ہے۔ وہ اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی جان کر ادھر رزق پہنچاتا، اس کے پکے ٹھکانے کو بھی جان کر اس کے رزق پہنچاتا۔ یہ بات لوح محفوظ کے اندر پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے ان الرزق یطلب العبد کما یطلب اجلہ، کہ رزق انسان کے یعنی بندے کے ایسے طلب کرتا ہے جیسے اس کی موت اس کو طلب کرتی ہے۔ بات سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو یہ تھا جو سورہ زاریات کی آخری رکوع، اور اس کے اندر اللہ کی بہت بڑی قوت اور قدرت ہے۔ سمجھ میں آیا؟